اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے تکلیفیں دی ہیں اور آپ نے معاف فرما دی. ذاتی حیثیت میں آپ ایک شفیق رحمت للعالمین بن کے فیصلہ فرماتے تھے، معافی دیتے تھے. اپنے ذات کے معاملے میں آپ بہت رحیم شفیق، لیکن جب شریعت کا معاملہ آتا، جب قانون کا معاملہ آتا تھا، پھر آپ بالکل جج بن جاتے تھے اور دو ٹوک فیصلہ فرماتے تھے. اس میں کوئی گنجائش اور روح رعایت نہیں ہوتی تھی، چاہے کوئی اپنا ہو، چاہے کوئی بیگانہ ہو، چاہے کوئی بڑا ہو، چھوٹا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، قانون سب کے لیے میرے اللہ کا برابر ہو جاتا. اب ذرا دیکھیے کہ ان لوگوں کا جرم کیا تھا. نمبر 1، انہوں نے چوری کی. چوری کہہ لو یا ڈاکہ کہہ لو. رات کے وقت یہ لے کے بندوں کو قتل کر کے رات کو جانور، سرکاری جانور لے کے نکلے. اسے چوری کہہ لو یا ڈاکہ کہہ لو. ڈاکہ ذرا زیادہ سنگین جرم ہوتا ہے، چوری سے بھی بڑا جرم ہوتا ہے. نمبر 2، انہوں نے سرکاری ملازموں کو قتل کیا. ڈاکہ یا چوری، اس کے بعد قتل، 2 جرم ہو گئے. تیسرا جرم یہ تھا کہ وہ بے ایمان ہو گئے. پہلے اسلام قبول کر کے اس کے بعد پھر مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ دیا اور کلمہ ترک کر دیا. تو ایمان قبول کر کے، اسلام قبول کر کے پھر مرتد ہو گئے اور اسلام سے پھر گئے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی. یہ تھے اتنے جرم. تو اتنے جرموں کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جرموں کے مطابق انہیں سزائیں دیں. وہ مشہور حدیث پاک آپ نے سنی ہوئی ہے نا. ایک عائشہ نامی ایک عورت تھی، اس نے چوری کی. تو وہ عائشہ نامی عورت جو تھی چورنی، وہ کسی بڑے خاندان کی عورت تھی. چوری پکڑی گئی، قانون کے مطابق تفتیش ہوئی. تفتیش کے اندر وہ مجرمہ ثابت ہو گئی. جب مجرمہ ثابت ہو گئی تو قرآن کے قانون کے مطابق سرکار نے اسے سزا سنائی. اور قرآن کی چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا. تو آپ نے فیصلہ سنایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اب وہ عورت بڑے خاندان کی تھی، امیر خاندان کی تھی، بڑی برادری کے ساتھ اس کا تعلق تھا. لہذا جیسا کہ ہوتا ہے سفارشیں آنا شروع ہو گئی. اس عورت کے بارے میں، عائشہ نامی عورت کے بارے میں سفارشیں آنا شروع ہو گئیں. حتیٰ کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرکار کے منہ بولے بیٹے تھے، یہ تو جانتے ہیں نا حضرت زید. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب سرکار کی شادی ہوئی تھی نا، تو وہ تشریف لائی تھیں، سرکار کے گھر آئی تھیں. تو یہ بچہ آپ کے ساتھ آیا تھا بطور غلام، خریدا ہوا بچہ. اس دور میں انسان بکتے تھے نا، تو یہ خریدا ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا خریدا ہوا غلام یہ ان کے ساتھ آیا تھا. اس غلام بچے کو آزاد کر کے میری سرکار نے بیٹا بنا لیا تھا، منہ بولا بیٹا. اور عربی میں اسے کہتے ہیں متبنہ.
منہ بولا بیٹا۔ تو ان کی وہ سرکار ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک یہ تھا کہ سرکار کو اپنی پہلی بیوی سے بڑی محبت تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ مشکل وقت میں جب دنیا میری مخالف تھی تو میری بیوی خدیجۃ الکبریٰ نے میری حمایت کی تھی۔ جب لوگ میری جان کے دشمن تھے تو خدیجہ پہاڑ کی طرح میری پیٹھ کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ جب اسلام کے لیے ایک ایک پیسے کی ضرورت تھی تو خدیجہ نے اپنا سارا مال میرے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ اس لیے اس کارکردگی اور اس اسلام کی اور اللہ کے نبی کی حمایت کی وجہ سے سرکار دو عالم علیہ السلام کو اپنی اس بیوی سے بڑی محبت تھی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، تو اس نسبت سے بھی حضرت زید کے ساتھ سرکار کو بڑا پیار تھا کہ یہ میری اسلام کی اور رسول کی حمایت کرنے والی میری بیوی کا یہ ساتھ آیا ہوا بچہ ہے۔ اس نسبت سے بھی محبت تھی۔ اور دوسرا پھر آپ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اس لحاظ سے بھی ویسے بھی ماشاءاللہ حضرت زید بڑے اچھے تھے، اور اچھا بچہ تو سب کو اچھا لگتا ہے۔ تو سرکار کو بڑا پیار تھا، اور سب کو پتا تھا کہ سرکار حضرت زید کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، اور انہوں نے حتیٰ کہ اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے، متبنہ بنایا ہوا ہے۔ تو ان کی سفارش ڈالی گئی، ان کو سفارشی بنایا گیا، اور ان سے آگے کہا گیا کہ تم رسول پاک علیہ السلام سے کہو کہ ذرا حوالہ ہاتھ رکھو، کوئی گنجائش پیدا کریں، یہ بڑی سخت سزا ہے۔ برادری کی سفارشیں آنا شروع ہو گئیں، اور لوگوں نے آ کے حضرت زید سے کہا، تو حضرت زید بھی جب زیادہ لوگ بات کہیں تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ کرنا ہی چاہیے۔ آپ ٹالتے رہے حتیٰ کہ لوگوں نے بڑا کیا کہتے ہیں سیاسی دباؤ ہو گیا نا، سیاسی دباؤ جب زیادہ ہو گیا تو آپ نے کہا چلو میں سفارش کرتا ہوں۔ تو حضرت زید حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ بات ہے، یہ بڑی سخت سزا ہے، اونچے خاندان کی عورت ہے یہ فاطمہ، تو اس طرح ہمارا سیاسی نقصان بھی ہو جائے گا، اور بڑا یہ ہوگا وہ ہوگا، جس طرح طریقہ کار ہوتا ہے، تو لہٰذا کوئی تھوڑی سی گنجائش کر کے کوئی اس سزا کو ہلکا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محدثین کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا غصے سے۔ جب سرکار کو غصہ آتا تھا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، غصہ آیا، اور آپ نے وہاں ایک ارشاد فرمایا، اور وہ ایک تاریخی جملہ ہے جو احادیث کے اندر محدثین نے لکھ دیا ہے، اور رہتی دنیا تک وہ بتاتا رہے گا یہ جملہ کہ اسلام حقیقت میں کسے کہتے ہیں، اور یہ وہ تشریح کرتا رہے گا یہ جملہ کہ قانون کی بات آئے تو پھر کس طرح ایک جج کو، ایک چیف جسٹس کو اور ایک فیصلہ کرنے والے منصف کو کس طرح انصاف کرنا چاہیے۔ دنیا بھر کی عدالتی سسٹم اور دنیا بھر کے وکیل اور جج اس جملے کو تقریباً زبانی یاد کیے ہوئے،
آپ نے فرمایا یہ تو فاطمہ فلاں کی بیٹی ہے نا، اللہ کے قانون کے سامنے، اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کے سامنے یہ تو فاطمہ فلاں بن فلاں ہے، فلاں کی بیٹی فاطمہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹتا، میری اپنی بیٹی ہوتی تو میں اس کو بھی چور ثابت ہونے کے بعد یہی سزا سناتا۔ قانون کے سامنے کوئی نبی کی بیٹی اور کسی غیر کی بیٹی اور کسی ولی کی بیٹی کوئی فرق نہیں، جب قانون کی بات آئے گی تو سب کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے، یہ ہے جی قانون۔ اور پھر قانون بھی اللہ کا قانون، اور اس اللہ کے قانون پہ پھر اللہ کا نبی جو ہے وہ کرے گھاٹا وعدہ کرے۔ مسئلے کی نوعیت دیکھیے، کسی انسان کا بنایا ہوا قانون ہوتا تو پھر بھی یہ اللہ کا قانون ہے، اور یہاں منصف کون ہے؟ اللہ کا نبی۔ تو اللہ کے قانون کے اوپر اللہ کا نبی عمل درآمد نہیں کرائے گا تو کون کرائے گا؟ فرمایا میں ابھی تمہارے اندر موجود ہوں، بنفس نفیس میں تمہارے اندر موجود ہوں، اور میری موجودگی میں تمہارا یہ رویہ ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چیف جسٹس کی حیثیت سے یہ ہے کہ اللہ کے قانون کے اندر کوئی گنجائش نہیں، قانون کے نفاذ کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو اپنا ہو یا بیگانہ، قانون سب کے لیے ایک یکساں ہے۔ اس لیے یہ حدیث پاک سن کے آپ سوچتے ہوں گے اتنی سخت سزا سنی آپ نے؟ سزا یہ تھی کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں، ان کی آنکھوں میں سرخ گرم سلاخیں پھیری جائیں، اور اس کے بعد انہیں مدینے کی پتھریلی گرم زمین کے اوپر ڈال دیا جائے، پانی مانگے تو وہ بھی نہ دیا جائے۔ تو سخت سزا تو ہے، لیکن جرم کی نوعیت بھی دیکھیے نا۔ جرم کی نوعیت یہ ہے کہ انہوں نے سرکاری خزانے کو لوٹا ہے۔ عام چوری میں اور سرکاری چوری میں بڑا فرق ہے۔ چوری عام چوری بھی ہو، کسی بندے کی چوری ہو تو وہ بھی چوری ہوتی ہے، جرم اور گناہ تو وہ بھی ہوتا ہے، لیکن سرکاری جرم، سرکاری چوری، اور سرکاری اونٹ چرا کے لے گئے اور سرکاری ملازموں کو قتل کر دیا، اور پھر مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے، مرتد بھی ہو گئے۔ کتنے جرم ہو گئے؟ چوری، قتل، مرتد ہونا، ارتداد اور بغاوت، یہ 4 جرم ہو گئے نہیں؟ تو 4 جرموں کی سزا یہ زیادہ ہے؟ جرموں کے مقابلے میں آپ ذرا سزا کو دیکھیں گے تو جرم کی نوعیت دیکھیں گے تو سزا زیادہ محسوس نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بطور جسٹس کے فیصلہ فرمایا۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی چوری ہوتی نا، ان کی کوئی ذاتی کو چوری کر کے لے جاتا تو ہو سکتا سرکار معاف ہی کر دیتا، جا تینوں چھڈیا حافظ قرآن سمجھ کے چھوڑ دیتے۔ اپنی ذات کے معاملے میں سرکار بہت نرم تھے، انتہائی نرم، انتہائی معاف کرنے والے اپنی ذات کے معاملے، لیکن جہاں اللہ کے قانون کا، اللہ کے دین کا معاملہ آتا آپ انتہائی سخت ہو جاتے اور 2 ٹوک فیصلہ فرماتے۔ تو اس لیے جو دوست آپ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے جن کا تعلق عدلیہ کے ساتھ ہے، ان کے لیے آج کا درس بڑا اہم ہے۔
آپ وکیل ہیں یا جج ہیں یا جو بھی ہیں، یہ آپ آج کا درس ان کے لیے انتہائی لازمی اہم اور ضروری ہے کہ فیصلہ کرنے والوں، آپ اگر اپنے علاقے کے کونسلر ہیں، آپ گھر کے اندر ہی کوئی آپ کو ایسی حیثیت مل گئی ہے یا آپ کے اوپر کوئی فیصلہ آ گیا کہ لو جی ہمارا فیصلہ کرو، تو مسلمانوں یاد رکھو، جب آپ کو فیصلے کے لیے بٹھا دیا جائے کہ لو جی ہمارا فیصلہ کرو، اس وقت اپنی ذاتی حیثیت ختم کر دیا۔ میں کون ہوں، میری برادری کیا ہے، میرا وطن کیا ہے، میری قوم کیا ہے، میری بولی کیا ہے، میں کون نہ، اس وقت صرف اور صرف میں منصف و انصاف کرنے والا۔ لیکن جب آپ کی ذات کا معاملہ ہو تو آپ کو اختیار ہے، آپ اسے معاف کر دیں، اسے اور بھی دے دیں، چور کو معاف کر دیں یا اسے اور پیسے دے کے جاؤ موجیں کرو جا کے، یہ آپ کا معاملہ ہے۔ لیکن جب اسٹیٹ کا معاملہ آ جائے گا، جب سرکاری معاملہ آ جائے تو وہاں تو اسٹیٹ کو چیلنج کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو برادران اسلام، یہ تھی آج کی اہم ترین حدیث پاک۔ اگلی حدیث پاک ذرا سبحان اللہ کہہ دی۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے یہ حدیث پاک منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ زخم جو اللہ کی راہ میں مسلمان کو لگتا ہے، اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہوئے، اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے، اللہ کے دین کی خدمت کے سلسلے میں جو بھی زخم مسلمان کو لگے گا اور اسی زخم کی حالت میں وہ مر جائے، شہید ہو جائے گا، تو قیامت کے دن جب اسے اٹھایا جائے گا تو وہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ کروڑ سال کے بعد، لاکھوں سال، کروڑوں سالوں کے بعد، پتہ نہیں کب قیامت آنی ہے، اللہ کو بتائے۔ تو اللہ کے راستے میں یہاں زخم لگ گیا، اس سے خون نکل رہا ہے، خون نکل رہا تھا اور بندہ شہید ہو گیا۔ قیامت کے دن جب اسے اٹھایا جائے گا تو اسی طرح بالکل خون نکل رہا ہوگا کہ وہ قبر سے کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ آخرت کا ماحول بڑا پاکیزہ ماحول ہوگا اور خون جو ہے وہ کوئی پاکیزہ چیز نہیں ہے، تو میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں تمہیں زخم لگا اور اس زخم سے خون نکل رہا تھا اور تم مر گیا، اور ہزاروں سالوں بعد قیامت کے دن جب تمہیں اٹھایا جائے گا قبر سے تو تیرے زخم سے اسی طرح خون رس رہا ہوگا، لیکن دیکھنے کو وہ خون ہوگا لیکن اس سے بدبو کی بجائے خوشبو آ رہی ہے۔ اور وہ ماحول کو، وہ خون ماحول کو آلودہ کرنے کی بجائے اللہ کے اس مجاہد کا وہ خون ماحول کو خوشبودار بنا رہا ہوگا۔ اس کے زخموں سے نکلنے والا خون ماحول کو معطر کر رہا ہے، بس اس خون کا رنگ خون جیسا ہوگا، حقیقت میں وہ خوشبو ہو۔ اور یہ ایسا کیوں ہوگا؟ یہ ایسا اس لیے ہوگا، اللہ اسے اسی حالت میں اس لیے اٹھائے گا کہ اللہ دنیا کو دکھا رہا ہوگا کہ دیکھو
یہ میرا عاشق آ رہا ہے، دنیا والوں دیکھو یہ وہ بندہ آ رہا ہے جس نے میری خاطر زخم کھائے تھے، اور میں نے اس کی بدبودار خون کو خوشبودار بنا دیا ہے۔ یہ دنیا کو دکھانے کے لیے، اور وہ بندہ اپنے زخموں کو اسی طرح زخم لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمت اس کا استقبال کر رہی ہوگی، آگے بڑھ کے اللہ کی رحمت اس کا استقبال اس لیے کر رہی ہوگی کہ یہ میرا عاشق، یہ میری خاطر زخم کھا کے آنے والا ہے۔ یہ اس کا پروٹوکول ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آخری حدیث پاک، یہ حدیث پاک بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے ہونٹ مبارک سے یہ بات نکلی اور میرے گناہ گار کانوں نے سنا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اور میں نے خود سنا کہ آپ فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم مسلمان اس دنیا میں سب نبیوں کی امت سے بعد میں آئے ہیں، یعنی سب نبیوں سے آخر میں آیا ہوں، میری امت بھی سب امتوں سے آخر میں ہے، لیکن جب آخرت کا میدان قائم ہوگا تو سب سے آگے محمد عربی ہوں گے اور سب سے آگے میری امت ہوگی۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جب سور پھونکا جائے گا اور مردوں کو اٹھایا جائے گا، مردے اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا، سب سے پہلے میں نکلوں گا۔ یہ اگلی حدیث پاک ذرا لمبی ہے اور بڑی اہم حدیث پاک ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے ہم یہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ حدیث پاک نمبر 240 نمبر حدیث پاک، یہ مجھے آپ نے یاد کروانا ہے جی۔ 240 نمبر حدیث پاک کا درس آئندہ انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت سنے ہوئے کلمات سے ہمارے دلوں میں ایمان کا نور روشن فرمائے اور اس نور میں اضافہ فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اسے محبت کے ساتھ آگے پہنچانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔